لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس ہمت سے، جس جانفشانی سے، جس جاذبیت سے، جس دلچسپی سے آپ بیٹھے ہیں اور جس طرح آپ نے ہمہ گوشت جو ہے یہ ساری جو ہے سنی ہیں باتیں، اسی سے آپ کے اس جذبے کی جو ہے احساس ہوتا ہے کہ کس قدر آپ کو فکر ہے ان تمام معاملات میں اور کس قدر آپ کی دسترس ہے۔ کچھ دوستوں کو جن کو ہم یہاں مائک نہ دے سکے، صحافی بھائی بھی کافی سارے ظاہر سبھی ماشاءاللہ لیڈر ہیں اور وہ ان کی کنٹریبیوشن چاہتے تھے، ہم بھی سننا چاہتے تھے، لیکن وقت کی وجہ سے ہمیں ان سے معذرت، اور اسی طرح ہمارے وکلاء جو قائدین ہیں جو کافی دور سے بھی آئے ہوئے ہیں ان سے بھی معذرت، کیونکہ ان کو بھی پوری طرح ہم ساروں کو نہ سن سکے اس لیے کہ وقت بہت ہو چلا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کا بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں۔ میں زیادہ نہیں کروں گا آپ کے لیے، میں یہ پڑھ دیتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم عدلیہ بچاؤ، ہم آئین بچاؤ، ہم ملک بچاؤ، دھرتی ماں بچاؤ اور صحافت بچاؤ کے ہم مشن پر نکلے ہیں، اور ہمارے لیے جتنا اس میں صحافت کا کردار ہو سکتا ہے ایک قوم کی جو ہے خیالات کی تشکیل کرنے میں، ایک موومنٹ کو چلانے میں، آزادی دلانے میں، اب تمام نظریات جو ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے چوتھا ستون کہا جاتا ہے ہماری صحافت کو، اور یقیناً ایک ستون تو منہدم ہو گیا 26ویں ترمیم کے تابع، جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب آزاد عدلیہ نہ رہی، اور آزاد عدلیہ نہ ہو تو نہ آئین پر عملداری ہو سکتی ہے، نہ ہی جو ہے ملک چل سکتے ہیں، اور اگر آزاد عدلیہ نہ ہو تو جنگیں بھی جو ہے نہیں ہار سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کفر کی ریاست چلتی ہے لیکن بے انصافی کی ریاست نہیں چل سکتی ہے۔ میں بلا کسی اس کے اب قرارداد جو ہے جو ہماری اس کانفرنس کی ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایمان مزاری صاحبہ نے جو کیے ہیں وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر لیے ہیں ان کی جانب سے بھی۔ تو میں یہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے صحافت کے بھی اور ہوٹل والوں کا بھی جو ہے پریشر ہے، اور یہ دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس کانفرنس کے انعقاد پر بھی بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمیں اپنی جو ہے پریمیسز جس طرح یہاں کہا گیا وہ ہم پر بند کر دی گئی۔ اس پر بھی میں ان کا ایڈمنسٹریشن کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تمام تر پریشر تمام تر انہوں نے دباؤ برداشت کیا ہے۔ یہ بار بار ان کو بھی جو ہراساں کرتے رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں ساری پولیس تھی وہاں اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہونے دیں گے، لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں یہاں کانفرنس کو انعقاد کرنا ممکن بنا سکا۔ اور باقی تو چیزیں آپ نے سنی لی ہیں ماشاءاللہ، جتنی یہاں سیر حاصل آپ کی جانب سے، صحافی حضرات کی جانب سے جتنی تجاویز آئی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں قابل تقلید بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ہر کانفرنس میں جو ہے وہ ہم ان کو اہمیت بھی دیں گے اور ان کو ہم اپنا جو ہے مشعل راہ کے طور پر استعمال بھی کریں گے۔ اور میں ایک تجویز دے سکتا ہوں، جی سر، ہارڈ وہ تجویز یہ ہے، میری تجویز یہ ہے کہ ہم بائی لیجسلیشن if it is necessary ٹرم آف آفس آف پریزیڈنٹ اینڈ دا آفس بیئرر اس کو 3 سال کا، یہ جو ہر سال اور 2 سال ہے، ابھی 1 سال ہے، یہ 1 سال میں تو پھر وہ جو اگلا الیکشن شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ ساری وہ بھی ہوتی ہیں بہت ساری میل پریکٹسز۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہر پریزیڈنٹ جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 1 سال میں 5 کروڑ روپیہ بنانا ہے۔ چلیں وہ اگلے الیکشن پر امید ہے کہ الیکشن میں ہمارا جو ہے گروپ یا ہمارے جو ہم خیال
जो रफ़क़ाए कार हैं वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ही ये तरामीम मुमकिन हो सकेंगी। सरदस्त तो चौधरी साहब ये बात बहुत अच्छी है। अच्छा जी, resolved that we stand firmly with Justice Tariq Mahmood Jahangiri, who could not be denuded of his judicial powers by the division bench headed by Justice Sarfaraz Dogar, whose elevation is under review in appeal before the Supreme Court. Even otherwise, Supreme Judicial Council is the sole authority over the conduct of judges, and allowing judges to target peers leads to internal conflicts, cripples the judiciary and integrity of the entire justice system. बताएं जी, मंजूर है आपको? Yes. Moved. We strongly support the stance of 5 judges of Islamabad High Court, Justice Mohsen Akhtar Kiani, Justice Babar Sattar, Justice Sardar Ejaz Ishaq Khan, and Justice Sanam Rafat Imtiaz, who have filed petitions concerning the internal affairs of the Islamabad High Court before the Supreme Court of Pakistan. Number 3, the independent judiciary is the guarantor of fundamental rights, adherence to the rule of law, and allegiance to the Constitution, which, having been muzzled under the 26th Amendment, annihilating one pillar of the state, is repugnant to the grand norm, is condemnable in the strongest terms. We demand its annulment from the full Supreme Court as it stood before the illegal passage of the 26th Amendment. Number 4, whereas the mandate of the people of Pakistan rendered in the general elections held on the 8th of February 2024 was stolen and victory was overturned through fraudulently prepared Form 47 by the returning officers, the hand-picked election tribunal also, despite the passing of statutory period, have failed to decide election petitions of actual winners possessing their results under Form 45 of the presiding officers. The High Court and the Supreme Court too is not fixing cases which challenge the pollution of the fountain of democracy. The Election Commission of Pakistan, despite the Chief Election Commissioners having exhausted his statutory terms in January 2025, continues in office serving the illegally installed Form 47 Parliament and usurper government installed in consequence. All the subversions of constitutions have corroded the motherland, falling squarely within the mischief of Article 6 of the Constitution, under which those responsible, including the collaborators and their abettors, be tried and punished. Number 5, freedom of thought, expression of speech, and peaceful protest being an indefeasible fundamental right cannot be crushed, and the high-handed criminal cases under the Anti-Terrorism Act against lawyers, media men, political workers, civil society activists, laborers, peasants, students, and the people of Pakistan registered by the fascist regime be annulled and withdrawn forthwith. We reaffirm the commitment to the independence of judiciary, supremacy of the Constitution, protection of the lawyer's right, and stand firmly with the journalists' demand for the abolition of the draconian legislative and administrative curbs impeding the performance of their legal and constitutional rights of imparting information to the people of Pakistan without the fear of any sword of Damocles hanging over their necks. We further demand that the restoration of democracy in its true form and spirit and manifestation should be ensured, giving fundamental rights to the people of Pakistan, and the draconian
laws in the shape of the 26th Amendment and or the military courts trial of civilians should be annulled forthwith. We have also constituted a committee of which will be responsible for holding the conferences all over the country, and we are starting this movement with all vigor and vitality, and the next meeting would be held, the next conference would be held in Lahore, which will be attended by all lawyers and the media persons, and we will also try to associate civil society also in the same. And this movement will continue till with the achievement of the objectives for which the lawyers have struggled. जब जब धरती माँ को ज़रूरत पड़ी है वो कला ने हमेशा जो है अपना कुर्बानी दी है, और हम अब भी धरती माँ को मायूस नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी दिलाकर ही आवाम को रहेंगे, चाहे हमें जितनी मर्जी सोहबत और जितनी मर्जी हमें जो है मुशक्क़त और जितनी मर्जी हमें तकालीफ का सामना करना पड़े। और इस अज़्म के साथ मैं इस कॉन्फ्रेंस को क्लोज़ करता हूँ और आपका बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।